مزید پیشن گوئی کا ذکر یسایہ کی کتاب کے 29 باب کی 12ویں آیت میں ہے۔ ایک پیغمبر پر کتاب نازل ہوگی جو پڑھ نہیں سکتا، اور جب اسے کہا جائے گا کہ اسے پڑھ، وہ کہے گا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اب مسلمان جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہیں گے کہ اس آیت کا اطلاق حضور اکرم پر ہوتا ہے، کیونکہ غار حرا میں فرشتہ آیا اور حضور اکرم سے فرمایا پڑھ۔ انہوں نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا یا میں پڑھنا نہیں جانتا، لہٰذا اس نبوت میں حضور پاک کی آمد کا ذکر ہے۔ اب ایک فرد کو جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے سیاق و سباق کو پڑھے۔ یہ کسی طرح کی نبوت نہیں ہے، اس آیت میں مستقبل میں آنے والے نبی کی کوئی بات نہیں۔ یسایہ نبی کے صحیفے کے 29 باب کی 11 آیت میں یہ لکھا ہے، اور ساری رویا تمہارے نزدیک سرب و مہر کتاب کے مضمون کی مانند ہوگی، جسے لوگ کسی پڑھے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، تو وہ جواب دے گا میں پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ سرب و مہر ہے۔ اور اگر آپ تمہار کسی ایسے شخص کو دیں جو پڑھ نہیں سکتا، تو وہ کہے گا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ محض دنیا کی جیسی وہ ہے ایک وضاحت ہے۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں جو پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی جو پڑھ نہیں سکتے۔ اس میں لکھا ہے اگر وہ تمہار کسی پڑھے لکھے کو دیں تو وہ جواب دے گا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اگر آپ تمہار کسی ایسے شخص کو دیں جو پڑھ نہیں سکتا، وہ کہے گا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوسرے الفاظ میں یہ بیان ان افراد کے بارے میں بات کر رہا ہے جو خدا کے کلام کی پیروی کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ اس کا اطلاق سب پر ہے، جو پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی جو پڑھ نہیں سکتے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اس آیت میں حضور اکرم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، سیاق و سباق سے ہٹ کر اور کلام کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔